اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹا ہے اور آپ اس سے شدید محبت کرتی ہیں، آپ اس کی خیر خواہ ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو عموماً مردوں کی صحت کے لیے ہے، لیکن اس میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی عہدے پہ ہیں، آپ چاہے بیٹی ہیں، آپ چاہے بہن ہیں، آپ چاہے بیوی ہیں، آپ چاہے ماں ہیں، لیکن گھر کے جو مرد حضرات آپ کے پورے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی صحت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ وہ جتنی ورکنگ کر رہے ہیں وہ مرد حضرات، وہ ساری محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سکون سے رہیں، وہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی سہولیات، آپ کے لیے اچھی سے اچھی غذا، آپ کی اچھی سے اچھی صحت کے لیے وہ باہر بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری نیوز میں چیزیں ہیں جس میں ہمارے ینگ مرد حضرات جو ہیں، نوجوان مرد جو ہیں، وہ ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، انگزائٹی سے، ڈپریشن سے، اور اس طرح کی دوسری کولیسٹرول سے، یورک ایسڈ سے، اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات جو ذہنی طور پہ یہاں پریشر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے شیئر ہی نہیں کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں انہیں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ یا تو اپنی ہم عمر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتی ہیں، ان کے سامنے گلے شکوے کر لیتی ہیں، یا رو لیتی ہیں، یا لڑ لیتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے، ان کی جو دل کا غبار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن مرد ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو وہ کسی کے سامنے روتا ہے، نہ کسی کو یہ بتاتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، یا مجھے یہ تنگی ہے، یہ پریشانی ہے، بیوی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہن کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، اس کو کہیں سے بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہی باتیں اس کو اندر ہی اندر سے کھائی جاتی ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری بھی آتی ہے تو وہ بیماری کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا ہے، اور ایون اس بیماری کو اگنور کرتا رہتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتا، کوئی اچھی دوا نہیں لیتا، جس کی وجہ سے وہ بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اب بینگ ایز اے خاتون آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ خاتون جو ہے، گھر کی خاتون اسپیشلی، وہ ایک اچھی کیئر ٹیکر ہو سکتی ہیں، ان سے زیادہ اچھی کیئر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جب اس کو کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس سے کوئی فائنینشیل ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یا کوئی فزیکل ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یا کسی بھی طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ کیا اس کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے بہت سارا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ کی ہر خواہش کا خیال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اوور برڈنائز نہ کریں، اس کی انکم کے مطابق اس سے آپ خرچہ طلب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ صبح سے نکل آیا تو شام تک آیا ہے، جتنا اس نے کام کیا کیا اس نے اتنی انرجی بھی انٹیک کی ہے یا نہیں کی۔ اس کی ڈائٹ میں فروٹ کا پراپر خیال رکھیں، دودھ، دہی، لسی اس کی ڈائٹ میں لازمی لائیں، اس کی ڈائٹ میں سلاد ایڈ لازمی کریں، پھر اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، اس کو فورس کریں کہ وہ رات کو جلدی سوئے اور صبح ٹائم پہ اٹھے تاکہ اس کی نیند مکمل پوری ہو، اور اگر وہ زیادہ تھکا ہوا ہے تو اس کو مساج کی ضرورت ہے، اس کو کسی اور ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے، یا اس کو گرم دودھ کی یا چائے کی ضرورت ہے، جس چیز سے بھی وہ ریلیکس ہو سکتا ہے اس کو ریلیکس کریں۔ پھر اس کی جو سر دبانا ہو سکتا ہے، پاؤں دبانا ہو سکتا ہے، جس سے وہ کمفرٹیبل فیل کرے، وہ اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اس کی جو پریشانی ہے وہ سنیں، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں جو اپنے ذہن میں سٹریس لے کے پھر رہا ہے اس کا وہ کتھارسس کر سکے، اس کو یہ فیل کروائیں کہ آپ کی جتنی پریشانی ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ہمیں آپ سے اپنی ضروریات سے زیادہ آپ کی صحت عزیز ہے، آپ کی زندگی عزیز ہے۔ اس کو یہ احساس دلوائیں کہ اس کا پورا گھر اس کی خیریت چاہتا ہے، اس کی سلامتی چاہتا ہے، نہ کہ اس کا پورا گھر اسے ایک فائنینشیل برڈن چاہتا ہے، اس سے فائنینشیل ضروریات چاہتا ہے۔ تو یہ ساری ضروریات جو ہیں وہ آپ کی پوری کرے گا، لیکن اس کو فیل کروائیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں جو ڈائٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی ہے تو اس کو فوری طور پہ آپ خود ٹائم نکال کے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اس کی مینٹل صحت لازمی چیک کروائیں کہ کہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں ہے، فزیکلی بھی اس کو جو پرابلم ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے کسی چیز میں بیمار ہے بھی صحیح، تو اس کو ٹانٹ کرنے کی بجائے، اس کو طنز دینے کی بجائے، بلکہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنا چیک اپ کروا سکے۔ اگر وہ یہ بہانہ کرتا بھی ہے کہ میرے پاس فائنانشل بہتر نہیں ہے، تو آپ اپنی سیونگ میں سے اس کا چیک اپ کروائیں، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا بہت دیر ہو جائے اور وہ کہیں کسی موذی مرض میں پھنس جائے یا پھر وہ موت کے منہ تک چلا جائے۔ تو آپ اگر ایک خاتون ہیں یا اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اپنی خواتین سے یہ لازمی شیئر کریں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور ریئلائز کریں۔
بجائے اس کے کہ آپ کی چند دنوں کی لڑائی، چند دنوں کی ضروریات اور چھوٹی موٹی خواہشات کے بدلے میں معاملات اس نوبت تک چلے جائیں کہ آپ کا وہ جو کفیل ہے، وہ جو آپ کے پورے گھر کو چلا رہا ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے، یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے، اللہ معاف کرے، جس میں فالج ہے، کینسر ہے اور اس طرح کے موذی مرض ہیں جن سے ریکوری بھی پاسبل نہیں ہوتی، تو وہ آپ کے لیے زیادہ پریشانی والی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، یہ اس ویڈیو کو الارمنگ کے طور پہ لیجئے گا، اور میں نے اس بات کو بہت فیل کیا ہے، اور یہ میں اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بہت سارے کیسز ہماری آنکھوں کے سامنے آئے ہیں، تو میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پیاروں سے شیئر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی کیئر کریں، تاکہ وہ ایک اچھا مستقبل آپ کو بھی دے سکیں اور اپنا اچھا مستقبل بھی دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔